ملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دی تو درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اس کی ایک آواز کر دیں، بالکل سادہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد ہم سب کے سروں کا تاج سادات و علماء کرام اور جامعہ حاضہ کی اس مقدس تقریب میں تشریف فرما تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت رسول کا کلادہ عطا فرمایا۔ یقیناً اس طرح کے مقدس اذکار کی محافل و مجالس میں آ جانا یہ انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق کا ثمر ہوتا ہے۔ میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، آپ غالباً عشاء کے وقت سے ہی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ 10:30 بجے میرے ساتھ خطاب کا وعدہ تھا، اور اب ٹائم کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں، نہایت مختصر وقت میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ آپ نے ممبر شریف پر مجھے جو وقت دیا ہے وہ وقت ضائع نہ ہو۔ محرم الحرام کا چاند یزیدیت کی شکست کے اعلان کے ساتھ ڈوب چکا ہے، اور صفر المظفر کا چاند حسینیت کی فتح کے اعلان کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے۔ اگر اس پہر بھی آپ اس قدر بیدار مغزی کے ساتھ تشریف فرما ہیں تو یقیناً آپ کا ذکر کے ساتھ خلوص ہے۔ ہمارے گھروں میں بچوں کے رکھے جانے والے نام برائے نام ہوتے ہیں۔
ہم چونکہ غیب کا علم نہیں رکھتے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ بچہ کل کلاں بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ اس لیے بچے کی پیدائش کے وقت جو نام ذہن میں آیا، ہم نے بچے کا وہی نام رکھ دیا۔ گھرانہ مصطفیٰ میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں اللہ جسے جس نام کے قابل سمجھتا ہے اسے وہی نام اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اس گھر میں جسے سب سے زیادہ تعریف کے قابل سمجھا اسے محمد کہہ دیا۔ جہاں بلندی نظر آئی اسے علی کہہ دیا۔ جہاں عصمت و حیا دیکھی اسے زہرا کہہ دیا۔ جہاں حسن نظر آیا اسے حسن کہہ دیا، اور جہاں یہ ساری خوبیاں اکٹھی دیکھیں اسے حسین کہہ دیا۔ غلام غلامی کرے تو عجب کیا ہے، خادم خدمت کرے تو عجب کیا ہے، نوکر نوکری کرتا ہوا نظر آئے تو عجب کیا ہے، وہ تو کرے گا ہی۔ عجب یہ ہے کہ شاہ ہو کر گدائی کرتا ہوا نظر آئے۔ کاش کہ مجھے آپ نے لیٹ نہ کیا ہوتا۔ کمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یمن کا شہزادہ ہے، یمن کا شہزادہ، مگر مدینہ میں آتا ہے تو مولا مرتضیٰ کے جوڑے اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جو دوست خاموش ہیں، فضہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، زنجبار کی ملکہ، حبش کی ملکہ۔ آپ اگر گوگل میپ کھولیں تو افریقہ کا ایک ملک ہے ایتھوپیا۔ اس ایتھوپیا کا پرانا نام تھا زنجبار، حبشہ۔ اس حبشہ کی ملکہ ہے میمونہ، جنہیں فضہ کہا جاتا ہے، سیاہ فام تھی۔ کہاں حبشہ کا تخت اور کہاں مدینہ آتی ہیں تو حسنین کے برتن مانجتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ محض رسمی اور تقریری جملہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس کا اہل سنت کے احباب کو علم ہونا چاہیے۔ حسنین کے برتن مانجتی، دو بدو خواتین جناب سیدہ کے گھر میں حاضر ہوئیں اور اما فضہ کو برتن مانجتے ہوئے دیکھ کر اشارہ کر کے ایک بی بی دوسری سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، کتھے حبشہ دی ملکہ تے کتھے حسنین دے بھانڈے؟ کہاں زنجبار کی شہزادی اور کہاں یہ بیٹھ کر دہلیز سیدہ پر جاروب کشی کرتی ہے؟ ان بیویوں کے یہ جملے جناب فضہ کی سماعت تک پہنچے۔ اب میں آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا، جناب سیدہ کا جواب عرض کر کے وہ کہتی ہیں، کہاں یہ حبش کی ملکہ تھی اور کہاں حسنین کریمین کے برتن دھو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں جب حبشہ کے تخت پر بیٹھتی تھی تو فرشیوں پر حکومت کرتی تھی۔
ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ فضا کیوں نہ فرش پہ بیٹھ کر عرشیوں پر حکومت کی جائے. پوچھا پھر ہوا کیا؟ فرمایا ہونا کیا تھا، اللہ نے حبشہ کے تخت سے اٹھایا اور لا کر دہلیز سیدہ پہ بٹھا دیا ہے. اب فرمایا کیفیت یہ ہے کہ اگر سیدوں کے گھر کوئی مہمان آ جائے، میں مصلی بچھاتی ہوں، ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتی ہوں اور اس سیدوں کے مہمان کے لیے جنت سے کھانے بھی منگوا لیا کرتی ہوں. اب بیٹھی فرش پر ہوں لیکن حکومت میری عرش پر چل رہی ہے. بیٹھی زمین پر ہوں لیکن حکومت میری عرشیوں پر چل رہی ہے. یہ فضا اللہ نے نہ جانے اس گھرانے کی دہلیز کی چاکری میں کیسا نشہ رکھا ہے. میں بالکل آخری باتیں جو مضمون آپ کو سنانا تھا وہ سارا میں نے چھوڑ دیا کیونکہ اس کے لیے خاصا وقت درکار ہے. میں بالکل آخری ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ کر ممبر شریف کو چھوڑنے لگا ہوں. جبریل بھی خادم تو نہیں ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے. جبریل بھی نوکر تو نہیں ہے. سید الملائکہ، نوریوں کا تاجدار ہے، نوریوں کا مرشد ہے جبریل امین، سید الملائکہ. لیکن مدینہ آتا ہے تو جناب زہرا کی چکی بھی چلا دیتا ہے. مدینہ آتا ہے تو حسنین کا جھولا بھی جھلا دیتا ہے. یہ اعزاز اللہ نے اس گھرانے کی چوکھٹ کی خدمت میں رکھا ہے. اماں جی فضا کا وصال ہوا، بالکل آخری بات، چونکہ 12 بجے میں نے بات کو سمیٹنا ہے. جناب فضا کا وصال ہوا. انتقال کے بعد آپ ایک شخص کو خواب میں ملی. اس نے کہا اماں جی بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ برزخ میں کیا معاملہ کیا؟ لوگ روتے ہیں حیات رسول کو، مناظرے کرتے ہیں مصطفیٰ کی زندگی پر. ایک موٹا سا سادہ سا اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں. جو مر جائے اس پر فاتحہ ہے، جو زندہ ہو اس پر درود ہے. یار مقصد اردو بولنا تو نہیں نا، مقصد تو انہوں مسئلہ سمجھامنا ہے. کھلو جاؤ. توڑے چون جنہ جنہ بندیاں حج یا عمرہ کیتا ہے وہ ذرا اس طرح کرتے میں زیارت کرواؤ. جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ذرا ہاتھ اونچا کریں، مجھے ان 5 6 7 بندوں کی ضرورت. اللہ بار بار لے جاوے، جڑے نہیں گئے اللہ لے جاوے. اے جڑے 7 بندیاں ہاتھ اس طرح کیتا ہے، اس طرح ہاتھ اوپر کیا ہے، سمیت میرے بھائی کے، سمیت پیر صاحب کے، اور جو نیچے تشریف فرمائیں. چونکہ سادات ہیں میں پیچھے زیارت نہیں کر سکا، دیکھ نہیں سکا. جن جن بندوں نے، دیوبندی ہو تو دیوبندی رہو، اہل حدیث ہو تو اہل حدیث رہو، اہل تشیع ہو تو تمہارا مسلک تمہیں مبارک ہو، مگر ان 7 بندوں کے سر پر رکھو قرآن اور رات کے اس پہر ان سے ذرا فیصلہ کرواؤ کہ یہ جب مدینہ طیبہ میں حاضر تھے اور باب السلام سے داخل ہوتے رہے، حضور کی مواجہ شریف کے سامنے آ کر رکے تھے، ان کے سروں پر قرآن رکھ کر ذرا ان سے پوچھو حضور کی مواجہ شریف کے سامنے اے ہاتھ بنتے سرکار تے فاتحہ پڑھتے آئے کہ محمد تے درود پڑھتے آئے؟ یہ گل اپڑ گئی ہے تو میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا. چونکہ تقریر تو ہے ہی نہیں، وقت ہی کوئی نہیں.
یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم فاتحہ پڑھ کے نہیں آئے، ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پار دیے نہ پار دیے گل ساری، پار دیے نہ پار دیے گل ساری۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جن جن شخصیات پر درود تھا اللہ نے ان شخصیات کو بالکل فکس کر کے درود کا کھاتا بند کر دیا ہے۔ یہ درود دی کاپی کھلی رہندی نا، بندیاں آپ دیاں برادریاں درود دے کھاتے شامل کر لمنیاں، اس تو سوکھی مینوں نہیں ہمدی۔ درود اور رحمت کا کھاتا اللہ نے بند کر دیا، لعنت کا کھاتا اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ قیامت تک کھلا ہے۔ ہاں ہاں، آل محمد دے مقابلے آ جاؤ، لعنت بندے نو آپ لب لیندی ہے۔ جڑے میرے اگوں بیٹھے ہو زبانہ کھولو جے گھروں لیتے آئے ہو تو۔ حق دی ٹھنڈک دل دا چین، حق دی ٹھنڈک دل دا چین۔ جناب فضا کا وصال ہوا، اسے اور سادہ کر دیں میرے بھائی، بالکل ایک آواز چاہیے مجھے، یہ بالکل ٹھیک، اب آواز بڑھا دیں۔ سرکار فضا کا وصال ہوا، شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ بات میں جلدی سے مکمل کر لوں۔ آپ کا وصال ہوا، وصال کے بعد آپ ایک شخص کو خواب میں ملی، میں اس گھر دے مخدوم نہیں دستا پیا، خادم دستا پیا۔ اس نے پوچھا اماں جان سنائیے اللہ نے آپ کے ساتھ برزخ میں کیا معاملہ کیا؟ فرمایا تم تو مجھے دفن کر کے آ گئے، تمہارے جانے کے بعد نکیرین میری قبر میں آئے اور مجھے میری قبر شریف میں پکڑ کے بٹھا لیا اور مجھ سے سوال پوچھتے ہیں مر ربوں کے، فضا آپ کا رب کون ہے؟ میں خاموش۔ ما دینوں کے، آپ کا دین کیا ہے؟ فرمایا سوال سن کر میں خاموش۔ تیسرا سوال پوچھتے ہیں ما کنتی تقول فی ھذا الرجل محمد، اس سراپا حمد و ستائش کے بارے میں دنیا میں آپ کا عقیدہ رسالت کیا تھا؟ جناب فضا کہتی ہیں فرشتوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھے، اس نے کہا اماں جی وہ جو خواب میں دیکھ رہا ہے، اس نے کہا پھر آپ نے جواب دیے؟ بیٹے بیٹھ جائیں۔ فرمایا نہیں، میں نے ان کے سوال سنے، سوال سن کر میں خاموشی سے فرشتوں کو دیکھتی رہی۔ اس منظر کا لطف اٹھائیں جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں فرشتوں کو دیکھتی رہی، رب کون ہے؟ خاموش۔ دین کیا ہے؟ خاموش۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ فرمایا میں خاموش۔ اماں جی پھر آپ نے ان کو جواب کیا دیا؟ فرمایا جب فرشتے سوال پوچھ کے چپ کر گئے اور میرا چہرہ دیکھنے لگے تو میں نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، پنجابی سنو، فرمایا میں فرشتیاں نو مخاطب ہوتے ذکر کیتا کہ اے تواڈی برادری دے کچھ بندے، نوری مخلوق دے کچھ بندے کدے یتیم بنتے، کدے مسکین بنتے، کدے فقیر اور مسافر بنتے، اے سیداں دا بوہا کھڑکا کھڑکا تے اے جس ویلے روٹیاں منگ دے آؤ کدے فضا بھی پوچھیا بھی کیڑا آیا کھلوتا ہے۔ فرمایا میں نے تو ساری زندگی ان کے برتن دھوئے ہیں، ساری زندگی میں نے جھاڑو دیا ہے، جاروب کشی کی ہے، آج مجھ سے نہ پوچھو، آج ان سے پوچھو یہ بھی مجھے اپنا تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں نے تو ساری زندگی ان کی خدمت کا دم بھرا ہے، یہ اس گھر کے نوکر ہیں۔
تھانہ احمد یار کے علاقے میں ہم خوش نصیب ہیں جو کھل کر ذکر آل محمد کر رہے ہیں. وچ سادات بھی بیٹھے جڑے ایتھے بیٹھے سید ایتھے ہوئے تاں بھی سید ہے, سید اوتھے ہوئے تاں بھی سید ہے. ایک بات یاد رکھیں, میں چونکہ اہل سنت کے ممبر پر حاضر ہوں, کسے سید نو صحابہ دی مخالفت ویسے ہی نہیں پبدی. پنجابی چاہتے ہیں منہ دے نہیں پمدی. صحابہ دی مخالفت سیدہ نو منہ تے نہیں پمدی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا سید وہ ہے جسے حضور کے صحابہ کا حیا ہو, اور اچھا غلام وہ ہے جسے مصطفیٰ کی اولاد کا حیا ہو. ہماری خوش بختی, میں بالکل بات کو, شاہ صاحب آپ نے مجھے 10 منٹ کا حکم دیا تھا, 6-7 منٹ ہو گئے. ایک بات جلدی سے آخری اور پھر بالکل چھٹی, اس کے بعد وقت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کھل کر بغیر کسی پابندی کے محبوب کے خاندان کا ذکر کر رہے ہیں, ورنہ اس آسمان نے اور اسی چاند نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کا دربار, اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی, حجاج بن یوسف کا دربار. حجاج کا نام آپ نے سنا ہے, یہ آل رسول کا دشمن نمبر 1. اے دے کچھ چنگے کم بھی ہیں لیکن بیڑے کم اس دے زیادہ. حجاج بن یوسف کے ایک دن اس نے قانون پاس کیا دربار میں بیٹھ کر, اور حجاج کہتا ہے یہ آج سے شاہی فرمان جاری ہو گیا, میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے, اور 40 کوڑے ماروں گا اس بندے کو جو ایک بار اپنی زبان سے علی کا نام لے گا. اخیر چنگی کرے آئے بولتے میرے نال نال ٹوٹ دے آؤ. علی کا نام لینا بولو جرم ہے, اور کوڑے کتنے؟ 40 کوڑے. شاہی فرمان اس نے پاس کیا. دربار میں ایک بیٹھا تھا علی کا مرید, مہربانی کرو ہیر وارث شاہ نہیں پڑھتا پیا, تاریخی حقیقت دستا پیا. علی کا ملنگ بیٹھا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کوشش کرو ہمارے محب نہ رہو, ہمارے موالی بنو. حضور محب میں اور موالی میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا زمین آسمان سے بھی زیادہ. آقا کیا؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے وہ محب ہے, اور جس سے ہم پیار کریں. اور یار بولو, میں تو 12 نہیں بجائے. ہماری نگاہ محبت جس پر متوجہ ہو جائے, فرمایا اسے موالی کہتے ہیں. اب جو بول رہے ہیں نا اس ذکر میں, وہ ذرا سر اٹھائیں, ان کے لیے انعام آنے لگا ہے. حضور آپ کا موالی بننے کا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں ہاں. حضور فائدہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں تو ہمارے ذکر میں بول, تیری قبر میں آ کر ہم تیرے حق میں بول لیں گے. بس اسی تیزی کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیں, اب رکنے کا وقت نہیں. حجاج نے قانون پاس کیا, علی کا نام لینا ڈاکٹر صاحب جرم, اور 40 کوڑے سزا. علی دا ایک ملنگ بیٹھا دربار دے وچ, یہ اٹھا اور یہ ایک گھر میں گیا. جس بندے کا گھر ہے اس کا نام ہے ابو دمام. جلدی بولو, نام کیا ہے؟ ابو دمام, دال میم الف میم, ابو دمام. اے مولا علی دا محب بھی ہے تے علی دا موالی بھی ہے, دو طرفہ محبت کا سلسلہ ہے. اچھا, یہ 60 سالہ بابا ہے ابو دمام, اور بیمار, بستر علالت پہ پڑا ہے, بالکل مریض. وہ دربار سے ملنگ بھاگتا بھاگتا آیا اور ابو دمام سے کہنے لگا کہ کچھ سنیا ہی؟ اس کہ میں تو مردہ پہ ہاں. کیا ہوا؟ کہنے لگا ابھی ابھی حجاج نے قانون پاس کیا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے, اور 40 کوڑے لگیں گے جو زبان سے علی کا نام لے گا. اس نے سنا نا تو یعنی ابو دمام کے پاس پڑا تھا عصا, ڈنڈا, سٹک, لاٹھی, سوٹی. اے ابو دمام اس طرح سوٹی چاہی تے سوٹی دے سہارے بستر تو اٹھتے تے گھروں باہر پہ آ جاوے. وہ ملنگ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ آپ کی محبت کا پہلا امتحان آ گیا, کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ابھی تو نے کہا ہے کہ حجاج نے قانون پاس کیا ہے علی کا نام لینا جرم ہے. میرے بھائی عبد مصطفیٰ, علی کا نام لینا جرم ہے. یہ ابو دمام کہنے لگا اگر علی کا نام لینا جرم ہے تو میں سمجھنا ہن گھر دے وچ بانا جرم ہے.
اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے تو چپ کرتے بانا بھی جرم ہے علی دے ذکر دے وچ. اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. آیا چوک میں بیمار بندہ, عمر میں کتنی دسی جلدی بولو, 60 سال, تے چوک کے چاہتے اچھی آواز نال اعلان کرتا ہے, او شہر کے لوگوں, میرے نبی کی حدیث علی کے حق میں مجھ سے سنتے جاؤ, اپنی خریداری بعد میں کرنا, پہلے میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو. قال النبی علیہ السلام الحق مع العلی والعلی مع الحق اللہ مدر الحق حیث ما دار علی. مولا حق علی دے نالے, علی حق دے نالے. ہن یا بولو تو یا بے ہوش ہو جاؤ. مولا حق نو اس پاسے موڑ جس پاسے علی دا چہرہ مڑتا جاوے. حق نو نہ موڑ, نہ جلدی نال ٹائم ہی کوئی نہیں, حق نو نہ موڑ. حق نو بنا مقتدی تے علی نو بنا مقتدا. حق کو ادھر موڑ جدھر علی کا چہرہ. کنجوس ہے وہ بندہ جڑا اتھے نہیں بول سکیا. جدھر جدھر علی کا چہرہ مڑتا جائے حق کو علی کے پیچھے پیچھے موڑتا جا. یہ حضور کی دعا ہے. اچھا, ابو دمام نے سرکار مولا کائنات کے حق میں حضور کی حدیث پاک سنائی نا, تو حجاج کے سپاہی پیٹرولنگ پر تھے, گشت کر رہے تھے. انہوں نے ابو دمام کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر لا کر حجاج کے دربار میں سامنے کھڑا کر دیا. یہ منظر ذہن دے وچ لیتے آؤ, اسے تیزی دے نال دربار دے وچ لے آتے تے کھڑا کیتا اور کہنے لگے, جناب یہ ہے وہ بندہ جو آپ کے قانون کو توڑتا ہے, یہ لوگوں کو علی کے حق میں حضور کی حدیثیں سناتا ہے. حجاج فرعون بنتے تخت تے بیٹھا ہے تے ابو دمام دا چہرہ ویکھتے بڑے نخرے نال مخاطب ہوتے آندا ہے, اوے تینوں آپ دے بڑھاپے تے بھی ترس نہیں آمدا؟ تو نہیں جانتا میں نے قانون پاس کیا ہے, 40 کوڑے ماروں گا ایک بار زبان سے علی کا نام لینے پر. ابو دمام ہنس پیا تے مسکراتے تے حجاج دا منہ ویکھتے آندا ہے, اوے علی دے عشق وچ صرف 40 گھوڑے, 400 مار, 4000 مار. اس نے بلایا جلاد کو, جلاد آیا. حجاج کہتا ہے مارو اس کو 40 کوڑے. چمڑے کا کوڑا, 60 سال دا بابا تے بیمار بھی تے کمزور بھی. 40 کوڑے جب پڑے نا ابو دمام کی پیٹھ اور پشت پر, جرم کیا ہے علی علی کرنا, چمڑی اتھڑ گئی, خون کے فوارے پیٹھ سے پشت سے نکل نکل کر دربار کو لال کر رہے ہیں. نیم بے ہوش ہو کر 40 کوڑوں کے بعد ابو دمام زمین پر گرا, اے ہونٹ ایسے ہل رہے ہیں, بڑ بڑا رہا ہے. اور حجاج نے اس کی طرف دیکھا تے جلاد نو آندا ہے, علی دا ملانگے, علی دا ملانگے تے 40 ڈانگا نہیں سہ سکیا, ویکھ مردہ پہ ہے تے بولدا پہ ہے, اے دے کان لا تے سن, پانی منگدا پہ اسی, اسے پانی پلاؤ. دربار میں بیٹھا تھا ایک اور موالی, اٹھ کر کھڑا ہوا, حجاج سے کہنے لگا پانی پلانے سے پہلے ذرا غور سے سن تو لو, یہ پانی مانگ رہا ہے کہ علی حق کے نعرے لگا رہا ہے, مرشد حق کے نعرے لگا رہا ہے, پہلے سن تو لو. لوگوں نے اٹھایا, بس میں گل ختم کردا پیا, لوگوں نے ابو دمام کو اٹھایا دربار سے اور لا کر اس نے اپنے گھر میں بستر پر لٹا دیا. ہن بڈھا بندہ بیمار بھی, کمزور بھی, زخمی بھی تے ہائے ہائے کردا پیا. تکلیف دے وچ اس کیتا مولا کائنات دا استغاثہ. استغاثہ سمجھ دے ہو, اوکھے ویلے کسے نو پکارنا, تے جڑا اوکھے ویلے اپڑ آوے اسے نو غوث آندن. بولو یارویں حلال کرو بولتے جنہ کھا دیئے. استغاثہ اوکھے ویلے کسے نو پکارنا, تے جڑا آ جاوے. ایک بندہ پہ آکے جی غوث پاک بیڑی تاری آئی, تو میں کہا بالکل تاری آئی. اس نے کہا آج بھی تار دیں, آج بھی تار دیں. اس نے کہا آج کی میں تار دیں, تو میں کہا تو پہلے بیڑی بوڑ, پہلے اپنا بیڑا غرق او بولو کر, جس لئے تیری بیڑی جاوے بوڑ. تو پھر 11 سال تیری ماں میرے غوث دی 11ویں دی کھیر چاڑے.
ਤੇ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਤੇ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, मिन्नत मेरे गौस की करनी है। आज भी बेड़ियां तरदियां वाला तरदियां किवें नहीं है। इसने किया मौला कायनात का इस्तिगासा, इधर इसने अली को पुकारा, इधर मौला कायनात अबू दमाम के घर तशरीफ ले आए। ये रिवायत पहले एक जगह पर अर्ज की तो लोग कहने लगे जी ये क्या बात हुई कि इधर अली को पुकारा उधर अली आ गए, इधर पुकारा उधर आ गए। एक जुमला सुन लें, वजाहत नहीं है। जे अली आवन दा इरादा कर लवे, मैं चेहरे वेंदा पिया, थोड़ा कसूर तो है ही नहीं। इशा के बाद मेडिकल साइंस भी आती है कि 2 घंटे बंदे की फूक निकल जाती है। कसूर नहीं है, ये मट्टी से बना हुआ इंसान ही है ना। अगर अली आने का इरादा कर ले, जिंदा राह काबे दियां कद्दां ना रोक सकियां, तेरे घर दियां कद्दां किवें रोक सकदियां ना। काश तुसा मैनू मौलाना लेट ना कर दे। मौला को पुकारा, इधर अली इसके घर में तशरीफ लिया। आंखें 4 हुई ना तो अबू दमाम कहने लगा हुजूर काश आप कल हज्जाज के दरबार में आकर अपने आशिक को मार खाता हुआ देखते। अली फरमाइंदे ने काश तो मैनू आवाज देते उत्ते सदया हो गया। आज बुलाया तो आज मैं आ गया हूं, बताओ। अर्ज करता है हुजूर मुझे सिर्फ 1 दिन की मोहलत रब से लेकर दे दें, मैं आज रात मरा ना। हुजूर मैं आज रात मुझे मौत ना आए, सिर्फ 1 दिन की मोहलत रब से लेकर दे दें। कल मैं इन्हां पैरां ते टुर ते जावां ते हज्जाज दियां अखीं च अखीं पा ते अली हक दा नारा लावां। हुजूर सिर्फ 1 दिन की मोहलत लेकर दे दें। मौला कायनात की अता देखें, आपने बड़े नखरे से फरमाया मंगना साथों ते मुड़ गिण गिण ते। हुजूर मुझे तो 1 दिन की मोहलत चाहिए। फरमाया नहीं आका आप करीम है। मौला कायनात ने फरमाया ए दस साडे इश्क च कितने कोड़े खादे नहीं बोला। गल तो खत्म हो गई। साडे इश्क च कितने कोड़े खादे नहीं। हुजूर 40। हुण मैं चेहरे वेखसा। फरमाया जी हर कोड़े दे बदले 1 साल तेरी जिंदगी च ओदे कोलों लै ते इजाफा ना करा, मैनू मुहम्मद दा बिराका आखना है। 60 पिछले वो बोलो 40 बंदा था बोलो तो 40। बारगाहे विलायत से मिली ना ताकत, बीमारी कहीं, दर्द कहीं, तकलीफ कहीं, मुसीबत कहीं, शेरों की तरह। एक बार आप भी शेरों की तरह बोल सकते हैं जोर से सुभान अल्लाह। बिस्तर से उठा शेरों की तरह ते पैरां ते टुर ते जाते ते हुण तुहाडी वारी बोलण दी। हज्जाज दे दरबार विच ओदे सामने खलोते आंदा है अली ना, जेड़ा जुबान करूं लेते आया बोले अली, बिल्कुल ही रह गए हो अली हक के। ओए गरे बिस्तर ते लेट ते मुंह ते चादर पाते अली हक आखना हो रे, ते बेईमान दी अख च अख पाते अली हक आखना हो रे। हज्जाज के सामने जाकर कहता मेरा मुर्शिद हक के। हज्जाज दी पई ना नजर ते हैरान होते नु वेखते आंदा कल वालियां भूल गए हैं। आज फिर मेरे सामने दरबार में खड़े होकर मेरे ही कानून को चैलेंज करते हो। हज्जाज कहने लगा आज भी तुझे सजा मिलेगी। बिल्कुल गल खत्म हो गई। आज भी तुझे सजा, पीर साहब को दे दे, आज भी तुझे सजा मिलेगी। लेकिन हज्जाज कहता है आज मैं तुझे कोड़े नहीं मारूंगा, आज मैं तुझे वैसे जान से ही मार डालूंगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आज मैं वैसे ही तुझे जान से मार डालूंगा। ए हुण मैं चेहरे वेख लवां, आज मैं तेनू जिंदू ही मार छड़सा, आज मैं तुझे वैसे ही कत्ल कर दूंगा। अबू दमाम हज्जाज की तरफ देखकर कहने लगा तू बकवास ना कर। मेरे ख्याल जी गल सुनने का वल आंदा है। ए बिल्कुल शाह साहब आखिरी जुमला ते राजी हो जावे है। हाँ बिल्कुल आखिरी जुमला ये कहने लगा तू बकवास ना कर, ए मैनू कत्ल करने वाली गल जे तू कल करे ना, अगर तू कल करता तो मैं मान लेता, आज नहीं। उसने कहा आज क्यों नहीं? बिल्कुल आखिरी जुमला और मिंबर शरीफ से छुट्टी, आज क्यों नहीं? कहने लगा इसलिए कल तक जिंदगी मेरे अल्लाह की अमानत थी, आज से मेरे मुर्शिद की जमानत पर शुरू हो गई है। सच्ची गल है कि अहले बैत का जिक्र सजदा ही सुन्नियां दी जुबानां ते सुन्नियां दे मिंबरां तो है।
ایتھے ابو بکر دا بغض ہوئے تو ایتھو علی بھبدا ہی نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے اہل سنت کو صحابہ کا حیا بھی عطا فرمایا ہے, اہل بیت اطہار کی مودت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.